پر یہ ایونٹ ہو رہا ہے. اشفاق جبار ایکس لیجسلیچر جس کی اپنی پارٹی ہے، یہ اپنی پارٹی کو اپنا سمرتھن دے رہے ہیں. اسی سلسلے میں یہ پریس کانفرنس کا انعقاد ہے. اشفاق جبار اس کو بتاتے ہیں. جی آپ سب کا شکریہ، آپ یہاں پہ آئے. اور جہاں تک آج کے پریس کانفرنس کا تعلق ہے، جناب الطاف بخاری صاحب نے ہماری پارٹی کو ریکویسٹ کیا اور کہ ہمیں جموں کشمیر کے وسیع تر مفاد میں یہ لے کے کہ یہاں کا ووٹ کا زیادہ بٹوارا نہ ہو، اور جو آگے ہمارے آنے والے چیلنجز ہیں یا جو پیچھے کچھ ہمارے جموں کشمیر میں جو ایک ہمارے ایشوز رہے، ایک پلیٹ فارم پہ آنے کی ضرورت ہے اور ایک کینڈیڈیٹ کوئی جوائنٹ کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. حالانکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ میں بھی خود بھی ایک کینڈیڈیٹ تھا جو میری پارٹی نے مجھے کھڑا کیا تھا، لیکن جب ہمیں لگا کہ یہاں اگر ہم سارے ووٹ کو بانٹیں گے تو ممکن ہے کہ اس صورتحال میں ایسا کینڈیڈیٹ آ سکتا ہے کہ جو جموں کشمیر کے عوام کو ایکسپیکٹیشنز ہے آج کی ڈیٹ میں الطاف بخاری صاحب پہ یا ہماری جماعت پہ، وہ شاید فلفل نہیں ہو پاتا. کیونکہ اس وجہ سے ہم نے آج فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے کافی غور و خوض کرنے کے بعد، اپنے ساتھیوں سے بات کرنے کے بعد، کہ جموں کشمیر اپنی پارٹی کا جو کینڈیڈیٹ ہے، ہمارے کولیگ بھی ہے جناب اشرف میر صاحب، اور ان کو ہم اپنا بھرپور تعاون دیں گے، چاہے وہ ضلع گاندربل سے ہوگا، سری نگر سے ہوگا، بڈگام سے ہوگا، پلوامہ سے ہوگا، شوپیاں سے ہوگا. جتنا بھی ہمارا کاڈر ہے انشاءاللہ الرحمن ایک ایک ووٹ ہم کوشش کریں گے کہ جو اشرف میر صاحب کی پارٹی ہے، جو یہ ہمارے جوائنٹ کینڈیڈیٹ ہے، انشاءاللہ الرحمن اب ان کو ہم کامیاب کریں گے. اس لیے آج آپ لوگوں کو یہاں پہ ہم نے انوائٹ کیا تھا. اور جو غلام حسن میر صاحب ہے، یہ میرے والد محترم کے بڑے کولیگ رہے ہیں، ان کا ہمیں بے حد احترام ہے، اور ان کی جو سیاسی ایک نظریہ ہے، ان کی بصیرت ہے، وہ بھی ہمیں انشاءاللہ اس سے بھی ہم فائدہ لے لیں گے تاکہ ہمارا جو کینڈیڈیٹ ہے انشاءاللہ الرحمن وہ کامیاب ہو. اور جتنے بھی طاقتیں اس وقت جنہوں نے جموں کشمیر میں 70 سالوں سے ہمیں روندا، ہمارے جذباتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا، کل ملا کے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس بہت سارے چیلنج ہیں جو ہمیں جوائنٹلی دلی میں جو بھی سرکار آئے، وزیر اعظم صاحب کے پاس جانا پڑے گا. چاہے وہ ہمارے جوانوں کی رہائی ہے جو قیدوں میں ابھی ہے، چاہے وہ ویریفیکیشن کو لے کے جو معاملات ہیں جو سی آئی ڈی میں ان کے چلتے ہیں، چاہے وہ جو روزگار کے معاملے ہیں جو اس وقت ہمارے جوان اس وقت کافی مشکلات میں ہے. تو ہمیں دلی کو کسی نہ کسی طریقے سے کنونس کرنا ہے ان چیزوں کے لیے. روزگار کے معاملے جیسے کہ پاور کرائسس ہے ہمارے جموں کشمیر میں، اس کے لیے ہمیں پیکیجز کی ضرورت ہے، یہاں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. تو ہمیں ایک ریلیشن رکھنا ہے گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ تاکہ یہ معاملے حل ہو جائے، اور آنے والے وقت میں ہم جوائنٹلی ایک ٹیم ورک میں ہم چلے. اور انشاءاللہ الرحمن ہم بھروسہ دینا چاہتے ہیں کہ آپ کے چینلوں کے مادھیم سے اپنے عوام کو کہ ہم اپنے لوگوں کو کشمیری عوام کا جو آواز ہے وہ ہم انشاءاللہ الرحمن آگے رکھیں گے، اور جو کشمیر کی ڈگنیٹی ہے، آئیڈینٹی ہے، اس کو ہم دوبالا کریں گے. جیسے کہ ہمارا اسٹیٹ ہوڈ کا معاملہ ہے یا باقی چیزیں ہیں، ان کے لیے ہم جوائنٹلی ایفرٹس کریں گے. اور انشاءاللہ الرحمن ہم چاہیں گے کہ اسمبلی چناؤ سے پہلے یا اس کے بعد میں ہمارا اسٹیٹ ہوڈ بھی ریسٹور ہو جائے، یہاں لوگوں کے اپنے حقوق بحال ہو، ہمارے بچوں کے جو معاملات ہیں وہ حل ہو جائے. اس لیے ہم نے وسیع تر مفاد میں اپنے جو ہمارے پارٹی کے بھی جذبات تھے ان کو سائڈ میں رکھ کے ہم نے جو عوام کے لیے جو آج یہاں پہ ایک ہاتھ ملایا ہے. اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ ان طاقتوں کو جنہوں نے آج تک 50 سال ہمیں سبز باغ دکھائے، کبھی اٹانومی کے نام پہ لوٹا، کبھی سیلف رول کے نام پہ لوٹا، کبھی ہمیں محاذرہ شماری کے نام پہ لوٹا،
तो तरह तरह के अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आज वो कह रहे हैं, आज हमारे जो हरीफ है, जो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस का उमर साहब, उसका आज उन्होंने शिवसेना के साथ अपना हाथ मिलाया। अगर देखा जाए, उन्होंने भी बाबरी मस्जिद में बहुत सारे जो उस वक्त कत्लेआम हुआ शिवसेना के साथ ही था। तो अब वो ए टीम, बी टीम, सी टीम ये तो बहुत पुरानी हो गई और हमें पूरा पता, ये फिर हमें इल्जामात लगाएंगे, लेकिन हम उससे डरने वाले नहीं है, ना हम उससे पीछे हटने वाले हैं। हमें जम्मू कश्मीर के अवाम को सोचना है, हमें और यहाँ शहीद मकबरे नहीं बनाने हैं, हमें माओ को विधवा नहीं करना है, बहनों को विधवा नहीं करना है। क्योंकि मैं खुद एक मिलिटेंसी का सताया हुआ हूँ। जब मेरे वालिद को शहीद किया गया, मैं महज 14 साल का बच्चा था, तो मैंने खुद देखा है जिस घर में कोई घर का चिराग बुझ जाता है वहां क्या हालत होती है। इनके बच्चे तो लंदन में पले बड़े हैं, इनको नहीं पता ये उठा कल को अपना ब्रीफ केस उठा के फिर अपना रास्ता लंदन की तरफ या कहीं और जाएंगे। लेकिन हमें जीना मरना इन्हीं कश्मीरियों के साथ है, अपने अवाम के साथ है। आप देख रहे हैं जो मामलात है, इंशाल्लाह मैंने पहले ही कहा चैलेंजेस बहुत सारे हैं, लेकिन अल्लाह ने चाहा, हमारी नीयत में कोई छोट नहीं है, हमारी नीयत में कोई दूसरी राय नहीं है। हम चाहेंगे कि यहाँ के अवाम को, कल मैं देख रहा था, हमारा कई स्कूल में इनॉग्रेशन था, मुफ्ती नासरुल इस्लाम साहब मेरे साथ थे, वो कह रहे थे कि 10 लाख बच्चे हैं जो इस वक्त ड्रग एडिक्शन में मुब्तला है। तो कहाँ हम जा रहे हैं, किसकी तरफ, क्या हम कर रहे हैं? तो आज कौम को भी सोचना है, सही और गलत में फर्क करनी है। तो उन जज्बाती लोगों को हमें बोलना है जिन्होंने 370 को खुद अपने हाथों से दफन किया, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है या पीडीपी है। वो अदालत के बजाय, जो उन्होंने जुडिशरी से बजाय, अगर वो अवामी अदालत में जाते शायद हमारा केस आज जिंदा होता। लेकिन हमने भी उस वक्त कोशिशें की कि ऐसा एक मामला चले, जैसे किसानों ने अपना आंदोलन शुरू किया था, 900 किसान मर गए, 14 महीनों सड़कों पे बैठे, आखिरकार वक्त की सरकार को उनके सामने झुकना पड़ा। तो हमारे लोगों ने क्यों यू टर्न लिया? बहुत सारी चीजें हैं। कल तक उमर अब्दुल्ला महबूबा जी कहती थी कि जब तक 370 रेस्टोर नहीं होगा तब तक हम कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। आज वो दिल्ली का रास्ता कैसे उन्होंने अपना जम्मू कश्मीर छोड़ के वो कैसे अब दिल्ली जाने चाहते हैं, इसका मतलब है यहाँ उनके लोगों ने इनको रिजेक्ट किया और वो यहाँ की सियासत अब छोड़ना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर को खुदा के रहमो करम पे छोड़ना चाहते हैं। तो ये चीजें हैं जो आपको जो आनी चाहिए मीडिया में लोगों के सामने। तो एक चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट खुद कैसे भाग गया और अपना घर छोड़ के दूसरे घर में कैसे गया। तो एक इन्वेडर्स जैसे वो क्या कहते हैं उसको, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के वो चलते थे मामला, आज वही हालत इन जमातों की है। तो वो उनका अंदर का मामला, लेकिन हमें अवाम को बेदार करना है और इसलिए हम इंशाल्लाह जी जान से कोशिश करेंगे, जान लगा देंगे और इंशाल्लाह और रहमान मोहम्मद अशरफ मीर साहब को कामयाब करके हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में भेजेंगे और पूरी ताकत के साथ हम इन फोर्सों का मुकाबला करेंगे।